السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار. أشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى والمختار وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار، صلاة دائمة آناء الليل وأطراف النهار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کی سلامتی اس دنیا کے اندر نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سورۃ الانفطار کا آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 12 تک انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 6 کے اندر انسان کو مخاطب کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، یا حرف ندا ہے۔ جب یہ کسی ایسے اسم پر داخل ہوتا ہے جو اسم الف لام والا ہو، جیسے یہاں پہ الانسان ہے، تو حرف ندا اور اس اسم کے درمیان اگر مذکر ہے تو ایھا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اگر مؤنث ہے تو ایتھا، جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایھا الذین آمنوا مذکر کے لیے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، غر مطلب ہے بہکانا، دھوکہ دینا وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ مضاعف فعل ہے، مضاعف ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ما، یہاں پہ ما جو ہے یہ ما استفہامیہ ہے، جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے بہکایا، بربک الکریم، اپنے رب کریم سے۔ اے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے بہکایا، بربک الکریم، اپنے رب کریم سے۔ الکریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے کہ اپنے رب کریم سے تمہیں کس نے بہکایا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بات کیوں کہی؟ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، یعنی کس چیز نے تجھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھ پر احسان کیا، جس نے تجھ پر احسان کیا، تجھے وجود بخشا، تجھے عقل دی، تجھے سمجھ عطا کی، اور تیری زندگی گزارنے کے لیے تجھے اسباب مہیا کیے۔ اسی رب، اسی خالق و مالک سے تجھے کس نے بہکایا؟ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی اسم موصول، الذی جس نے، خلق، خلق میں پیدا کرنا، خلق یخلق پیدا کرنا، خلق پیدا کیا، کا کاف خطاب کی تجھ کو، فسواک، سوا یسوی باب تفعیل سے مدد آگے ٹھیک ٹھاک کرنا، درست کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ الذی جس نے، خلقک تجھے پیدا کیا، خلق مطلب اس نے پیدا کیا، کا تجھے کاف مخاطب کی، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور تجھے پیدا کرنے کے بعد پھر کیا کیا، فسواک، پھر ٹھیک ٹھاک کیا،
فعدلک، پھر تجھے درست اور برابر بنا دیا. عدلک یعنی جو ہے معتدل بنانا. تو اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا. ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کہہ دیتا کہ ہم نے جس نے تجھے پیدا کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ فسواک فعدلک 2 اور چیزیں بیان کی کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر برابر بنایا، اس رب کریم سے تجھے کس چیز نے بہکایا. یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی دراصل یہاں پہ جو انسان سے جو خطاب کر رہا ہے، یہ خطاب سرزنش کے طور پر ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی یعنی ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی غضب میں یہ جو ہے مخاطب کر رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا غضب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ایک طریقے سے جو ہے لوگوں پہ عتاب کر کے اللہ سبحانہ و تعالی ایسا خطاب کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا، یعنی حقیر نطفے سے، جبکہ اس سے پہلے تیرا کچھ وجود ہی نہیں تھا. اب ہم خود اپنی پیدائش پر غور کریں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمارے لیے نصیحت خود ہماری اپنی جانوں کے اندر موجود ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں وجود میں لایا. ہم کچھ نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدم سے ہمیں وجود بخشا، اتنی خوبصورت شکل دی، اتنا صحت مند جسم دیا، آنکھیں دی، ناک دیا، کان دیے، بال دیے، ہر چیز جو ہو سکتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز کس سے عطا کی؟ ایک حقیر نطفے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پھر ٹھیک ٹھاک کیا، یعنی تجھے ایک مکمل انسان بنا دیا. تو سنتا ہے، تو دیکھتا ہے، تو سمجھتا ہے، تجھے غور کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت دی. اچھی اور بری چیزوں کے اندر تو تمیز کر لیتا ہے، فرق کر لیتا ہے، اپنے فائدے کو تو دیکھ لیتا ہے، اپنے نقصان کو تو سمجھ لیتا ہے. یہ اس کا فسوا کا ٹھیک ٹھاک کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے کامل مکمل انسان بنا دیا، تیرے اندر کوئی کمی نہیں رکھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرمایا فعدلک، پھر برابر بنایا، یعنی درست کر دیا، بالکل درست. کیسا؟ کہ تجھے ایک دم معتدل بنا دیا. اگر بہت زیادہ لمبا بنا دیتا تو وہ بھی تیری خوبصورتی میں نقص تھا. اگر بہت زیادہ چھوٹا بنا دیتا تو بھی تیری خوبصورتی میں نقص تھا اور عیب تھا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بعد انسانوں کو زیادہ کر تجھے معتدل، حسن، صورت والا، خوبصورت بنایا. اسی طریقے سے دونوں آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری کس انداز میں فٹ کی ہیں. دونوں آنکھیں برابر ہیں، ان میں سے کوئی ایک آنکھ نہ بڑی ہے نہ چھوٹی، دونوں کے درمیان گیپ. پھر جو ہے پیشانی، ناک، کس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے انسان کو برابر ٹھیک ٹھاک درست کیا ہے. ہم سوچ سکتے ہیں کیا کوئی کاریگر اس طریقے سے کاریگری کر سکتا ہے؟ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تعملون. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ پھر تجھے برابر بنایا، درست کر دیا، یعنی تجھے حسن و صورت والا بنایا. یا تیری دونوں آنکھوں، دونوں کانوں، دونوں ہاتھوں، دونوں پیروں کو برابر بنا دیا. اب کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ بنائے، اس میں ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ چھوٹا، ایک پیر بڑا، ایک ہاتھ پیر چھوٹا؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ برابر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برابر کیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کے اوپر ایک عظیم احسان ہے. اور اگر تیرے ان اعضاء میں، تیرے ان باڈی کے پارٹس میں برابری نہ ہوتی، مناسبت نہ ہوتی، ایک آنکھ ادھر ہوتی، ایک ادھر ہوتی، ایک کان یہاں ہوتا، ایک یہاں ہوتا، تو تیرے وجود میں حسن کے بجائے بے ڈھب پن آ جاتا، بدصورتی آ جاتی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کو دوسرے مقام پر سورۃ التین کے اندر کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. بہترین صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کا منہ نیچے. دوسری مخلوقات ہم دیکھیں، ان مخلوقات کا منہ جو ہے عمومی طور پر نیچے جھکا ہوتا ہے، لیکن انسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دراز قامت بنایا، سیدھا بنایا، جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے، پھر اس کے اعضاء کو نہایت جو ہے مناسبت کے ساتھ اسے فٹ کیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. اور جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس قدر عظیم نعمتوں سے نوازا، وہی انسان اپنے رب سے دور ہو جائے، اپنے رب کی توحید سے غافل ہو جائے، اپنے رب کی اطاعت سے منہ پھیر لے، اپنے رب کی عبادت سے روگردانی کر لے، اپنے رب کی معصیت اور نافرمانی پر اتر آئے. وہ رب جسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ رب جس سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ رب جس سے زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز پوشیدہ نہیں. وہ رب جو کالی رات کے اندر کالے پہاڑ میں کالی چونٹی کی حرکت کو بھی دیکھتا ہے، اسے وہ روزی بھی پہنچاتا ہے. اس رب سے تمہیں کسی نے غافل کیا، کسی نے بہکایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ایک اور عظیم چیز کا ذکر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای جس صورت میں، فی ای صورت جس صورت میں. ایو جو ہے یہ اپنے بعد والے اسم کی طرف، جو لفظ ایو ہے یہ اسماء استفہام میں سے ہے، سوالیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اسم اپنے بعد والے اسم کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. اور اس کے بعد والا جو اسم رہے گا وہ مضاف الیہ رہے گا اور مجرور رہے گا. تو بعض اہل علم نے اس کی بلاغت یہ بیان کی ہے کہ اگر ایو یعنی ایو کو جو مضاف الیہ سے پہلے لایا جاتا ہے، تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مضاف الیہ کیا سورہ ہے، تو سورت کیونکہ ایک عظیم چیز ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عظمت کے لیے، اس کی رفعت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ایو کو لایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی ای صورت، جس صورت میں، ما شاء رکبک، ما شاء جس صورت میں چاہا، رکبک تجھے جوڑ دیا، تجھے ترکیب دے دیا. رکب یرکب ترکیبا، جوڑ دینا، ترکیب دینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب اس آیت کی تفسیر آپ تفسیر ابن کثیر سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو اور مزید اس کی وضاحت معلوم ہوگی. حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں جو بات بیان کی ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. آپ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ بچے کو جس کے چاہے مشابہ بنا دے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بچہ پیدا کرتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچے کو جیسا چاہے اس کی ہم شکل بنا دے. باپ کے جیسا بنا دے، ماں جیسا بنا دے، بھائی جیسا بنا دے، ماموں جیسا بنا دے، چاچا جیسا بنا دے. کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب جس کے بھی چاہے مشابہ بنا دے، باپ کے، ماما کے، یا ماموں کے، چاچا کے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے ڈال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جس شکل میں چاہے تجھے ڈال دے. تو رب سے سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. یہاں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تجھے بدترین صورت میں جانوروں جیسا بنا دے، جانور تجھے پیدا کر دے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر اتنا لطف و کرم کیا، اتنی مہربانی کی کہ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں. اور کلا کا معنی ایک مطلب جو ہے عربی میں حقاً کے معنی میں بھی یہاں بھی ہو سکتا ہے. کلا، ہرگز نہیں. بل تکذبون، کذب یکذب تکذیبا، باب تفعیل جمع جھٹلانا. کلا بل تکذبون، ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون جمع مذکر غائب، تم جھٹلاتے ہو، بالدین،
جزا و سزا کے دن کو. بالدین، دین، الدین کا کئی معنی جو ہے، الدین کے کئی معنی ہیں. ایک تو الدین کا معنی ہے کہ بدلے کا دن، حساب و کتاب کا دن، جزا و سزا کا دن. ایک الدین کا نام جو ہے مذہب ہے، ٹھیک ہے، جیسے دین اسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جزا و سزا کا دن یعنی قیامت کا دن. کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جزا یعنی اچھے کاموں کی جزا، سزا یعنی برے کاموں کی سزا، جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. یعنی تم، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دراصل تم نے یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی توحید سے، اللہ کی عبادت سے روگردانی کی ہے، پیٹ پھیری ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تو جزا و سزا کے دن پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کو جھٹلاتا ہے. اور کافر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو کیوں نہیں قبول کرتا؟ کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بس جو ہے یہ دنیا میں ختم ہوگا، اس کے بعد کچھ نہیں. اس لیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لاتا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مین سبب ہے وہ کیا ہے کہ تم آخرت کی جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. اور حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کافروں کے اس عمل، جو کافروں کا یہ طرز عمل ہے، اس عمل کا انکار بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ سبحانہ وتعالی کریم، اللہ سبحانہ بربک الکریم، اللہ سبحانہ وتعالی کی رب کریم جو ہے اللہ کریم کی رأفت اور رحمت، اللہ کریم کی رأفت و رحمت سے دھوکے میں مبتلا ہونے پر مبنی ہے. یعنی اس فریب نفس میں مبتلا ہونے کا کوئی جواز نہیں، کوئی ان کے پاس جواز نہیں اس چیز کا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اس بات پر یقین ہی نہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور وہاں جزا و سزا ہوگی، اور اسی وجہ سے تم کیا کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تم پر، وَإِنَّ اور یقیناً عَلَيْكُمْ تم پر، لحافظین حفاظت کرنے والے، حافظین حفاظت کرنے والے، یعنی کیا ہے؟ تم پر نگہبان حفاظت کرنے والے مقرر ہیں. نگہبان، حافظین سے مراد نگہبان، جو تمہاری حرکات و سکنات کو، تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو، اس کو نوٹ کر رہے ہیں، یعنی ان کی نگہبانی میں جو تم کر رہے ہو سب ان کی نگہبانی میں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کی صفت بتائی، کرامن کاتبین، جو عزت والے لکھنے والے ہیں، کرامن باعزت، کاتبین لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو. جمع مذکر کا، ایک جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، دوسرا تفعلون جمع مذکر حاضر کا. یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو. یہاں پہ ما جو ہے موصول ہے. اب جو ہم دیکھیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جو بات بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یعنی تم جزا و سزا کے منکر ہو، اس کا انکار کرتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری ہر بات، تمہارا ہر کام نوٹ ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے فرشتے تم پر نگہبان اور مقرر ہیں، جو تمہاری ہر اس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں کو غیب کا علم ہے؟ نہیں، فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے انسان جو کچھ کرتا ہے انہیں اس چیز کا علم ہے. اس لیے یعلمون ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فرشتوں کو غیب کا علم ہے. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. تو فرشتے کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ فرشتے انسان کے ساتھ مقرر ہیں. وہ جو انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اس لیے انہیں چیزوں کا علم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو کیا کی؟ تنبیہ کی کہ تیرا یہ سوچنا غلط ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جزا و سزا کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ تم پر نگہبان فرشتے ہیں، باعزت
وہ لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کی؟ انسان کو تنبیہ اور خبردار کیا ہے کہ ہر عمل اور ہر بات سے پہلے سوچ لو کہ وہ غلط تو نہیں. یہی وہ بات ہے جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ سورۃ المعارج وغیرہ پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے سورہ قاف کے اندر ہے، سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمایا؟ عن الیمین وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں. عن الیمین وعن الشمال، ایک فرشتہ اس کے دائیں اور ایک فرشتہ دوسرا فرشتہ اس کے بائیں جانب کیا ہے؟ قعید، بیٹھا ہوا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بولتا ہے اس کے پاس نگراں تیار اور حاضر ہے، یعنی لکھنے کے لیے جو کچھ انسان کرتا ہے اس کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں. اور جیسا کہ احادیث وغیرہ میں تفصیل آئی ہے کہ ایک فرشتہ نیکیوں کو نوٹ کرتا ہے اور ایک فرشتہ برائیوں کو نوٹ کرتا ہے. اور احادیث و آثار سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دو فرشتے الگ، یعنی جو دن کے دو فرشتے الگ ہیں اور رات کے دو فرشتے الگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعنی جو دن کے فرشتے ہیں یہ فجر میں حاضر ہوتے ہیں اور عصر میں جاتے ہیں، اور جو عصر میں حاضر ہوتے ہیں وہ فجر میں جاتے ہیں. جیسا کہ تفصیل آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں بخوبی علم ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ ہم جب گئے یعنی فجر کے وقت تو بھی تیرا بندہ تیری عبادت میں مشغول تھا، اور جب ہم واپس لوٹے یعنی عصر کے وقت تو بھی تیرا بندہ عبادت میں مشغول تھا. اور اسی طریقے سے رات کے فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو تیرا بندہ عبادت میں مشغول تھا یعنی عصر میں، اور جب ہم لوٹے تو بھی عبادت میں مشغول تھا یعنی فجر میں. اللہ اکبر. یہ ملائکہ کی شہادت اور ملائکہ کی گواہی بہت بڑی چیز ہے. اور ملائکہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. مومنوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الشورى کے اندر اس کی تفصیل بیان کی ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کہ ملائکہ مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے اللہ سبحانہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ ملائکہ استغفار کرتے ہیں. اسی طریقے سے ملائکہ اور فرشتے دین کو طلب کرنے والے طالب علم کے لیے، چاہے وہ طالب ہو یا طالبہ، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. طالب علم کا ایسا شرف ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، معمولی سے معمولی، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، چاہے وہ خشکی میں ہو چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو، طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ طالب علم کا شرف ہے. لیکن لوگوں نے کیا ہے؟ لوگوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں. اس لیے لوگوں کو دنیا کی دوسری چیزیں پسند آئیں. اگر ایک انسان صرف یہ سوچ لے، وہ ان چیزوں کو سمجھ لے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم کی فضیلت اور شرف رکھا ہے، تو وہ ایسی مجلسوں کے اندر کبھی بور نہ ہو، ایسی مجلسوں کے اندر اسے کبھی تھکان نہ ہو، ایسی مجلسوں کے اندر اسے کبھی بھی اکتاہٹ نہ ہو. بلکہ وہ تو یہ مجلس ہیں دنیا کے اندر ہمارے لیے ہمارا سب سے بہترین وقت یہی ہے جو ہم علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اس سے بہتر وقت ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اسی لیے بعض سلف نے کیا کہا؟ بعض سلف نے علم کے تعلق سے، علم کے شرف کے تعلق سے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ اگر مجھے یعنی رات میں علم سیکھنا افضل ہے یا تہجد پڑھنا، تو انہوں نے کہا کہ علم سیکھنا. علم سے بڑھ کر لذیذ چیز دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے جو ہے انسان کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے اوقات کو، قیمتی اوقات کو طلب علم میں لگانا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ملائکہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دوسری مخلوقات ہیں ان کی ہمیں دعائیں ملیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائے. علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنے حق میں کوتاہی کرنے والے، یعنی جو لوگ، انسان گناہ کرتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کے لیے کوتاہی کر رہا ہے. اپنے حق میں کوتاہی اور اپنی نافرمانیوں کی
جسارت کا ارتکاب کرنے والے انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عتاب کرتے ہوئے، غصہ ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور یہ آیت اتنی عظیم ہے کہ بعض سلف جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے. آج انسان جو بھی اپنے رب کی معصیت کر رہا ہے، جو بھی اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ آیت انہیں خطاب کر کے کہہ رہی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ہم سب کے لیے یہ آیت ایک بہترین درس ہے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی اور انقلاب لانے والی آیت ہے اگر ہم اس کے معنی پر غور کر لیں. جب گناہوں کی طرف ہمارا دل مائل ہو تو ہم اس آیت کو اپنے دل کے دریچوں میں، اپنے دماغ کی کھڑکیوں میں داخل کریں، ہم گناہ سے بچ جائیں گے. جب بھی ہمارا دل گناہ کی طرف مائل ہو ہم اس آیت کو یاد کریں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انشاءاللہ ہم اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی اور اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچ جائیں گے. پھر آپ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا، تمہیں درست اور معتدل ترکیب پر حسین ترین شکل میں پیدا کیا، تب کیا تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم اتنی نعمتیں عطا کرنے والے کی ناشکری کرو، اتنا انعام کرنے والے رب کی نافرمانی کرو، اس پر ایمان نہ لاؤ؟ اگر تم اتنا انعام کرنے والے رب کی بھی، اگر اس انعام کرنے والے جس نے تم پر انعام کیا تمہیں معلوم ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم انکار کرتے ہو تو یہ تمہاری جہالت ہے. یہ صرف تمہاری جہالت ہے، تمہارے ظلم، تمہاری سرکشی، تمہاری طرف سے حق کو غصب کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس نے تجھے کتے، گدھے اور کسی حیوان کی شکل میں پیدا نہیں کیا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہے تجھے ترکیب دے دیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کلا بل تکذبون بالدین. تو آپ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں یعنی اس وعظ و تذکیر کے باوجود، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ وعظ و نصیحت کی، اس کے باوجود تم اگر جزا اور سزا، یعنی نیکیوں کی جزا اور برائیوں کی سزا کو جٹلاتے ہو، اس پر جمے ہوئے ہو، حالانکہ تم نے جو اعمال کیے ہیں ان پر تمہارا ضرور محاسبہ ہوگا، ضرور تمہارا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تم پر مکرم باعزت فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہاری اقوال کو، تمہاری باتوں کو، تمہاری حرکات کو، تمہارے کاموں کو، تمہارے افعال کو لکھتے رہتے ہیں. انہیں ان اقوال و افعال کا علم ہے جو تم تنہائی میں چاہے تم تنہائی میں کرو، چاہے لوگوں کے سامنے کرو. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کیا بنایا کہ کرامن کاتبین، باعزت لکھنے والے. شیخ رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی، یہاں پہ ایک نقطہ بہت عظیم ہے، دوسری تفسیر کے اندر یہ نقطہ نہیں ہے. شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ وہ تمہارے افعال، تمہارے اقوال، تمہاری حرکات و سکنات کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، پھر آگے آپ بیان فرماتے ہیں آخر میں کہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم ان فرشتوں کا اکرام، ان کا اجلال اور احترام کرو. یعنی تم نافرمانی نہ کرو، تمہارے ساتھ ایک مقرب ترین مخلوق ہے. کرامن کاتبین، باعزت فرشتے تمہارے ساتھ ہیں. تم اللہ سبحانہ وتعالی کی معصیت سے بچو، گناہوں سے بچو، ان فرشتوں کی عزت و احترام کرو. یہ نقطہ بہت زبردست ہے، اور ایسے نقاط آپ کو سلف کی تفاسیر میں ملیں گے. باقی جن لوگوں نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے اس کے اندر آپ کو تفسیر بالرائے ملے گی، لیکن ایسی چیزیں نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ کرامن کاتبین سے جو شیخ رحمہ اللہ نے نقطہ نکالا ہے یہ بڑا پیارا نقطہ ہے. اور اس کے بعد علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ان آیات کی مختصر تفسیر بیان کی ہے، اس کو پڑھ کے انشاءاللہ ہم اپنے درس کو ختم کریں گے. آپ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں
کہ انسان کو چاہیے، انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے رب کو کبھی نہ بھولے، انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے رب کو کبھی نہ بھولے، کیونکہ اللہ سبحانہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جو انسان اپنے رب کو بھولے گا وہی اپنے رب کی نافرمانی اور معصیت کرے گا۔ جس انسان کے دل میں اپنے رب کی تعظیم، اپنے رب کا احترام، اپنے رب کا خوف، اپنے رب کا تقوی ہوگا، وہ کبھی اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان، تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کی بابت کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ یہ اللہ کی طرف سے سخت ڈانٹ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بربک الکریم جو خطاب کیا کہ تمہارے کریم رب، تو یہاں یہ یہاں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے نرمی کی ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ڈانٹ ہے انسان کے لیے، خاص کر کے کافروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں پہ جو یہ ابھی جو بربک الکریم، اس سے دھوکہ کھاتے ہوئے انہوں نے جب اپنی عقلی منمانی تفسیر کی، سلف کی، تو انہوں نے اس میں غلطیاں بھی کی۔ تدبر قرآن ایک ہے امین احسن اصلاحی، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ نہیں، یہاں بربک الکریم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو یہاں جو ہے یہ ہرگز نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں پہ کریم صفت لا کر کے نرمی کی ہے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت ڈانٹ ڈپٹ کی ہے کافروں کو اور نافرمانوں کو۔ اور جن لوگوں نے ایسی تفسیر کی، وہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے اس طریقے سے بات کہی کہ یہ صفت جو اس لیے لائی گئی ہے تاکہ کہنے والا یہ کہہ سکے کہ اسے تو اللہ تعالیٰ کے کرم نے دھوکہ دے دیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بربک الکریم، تو اللہ تعالیٰ کے کرم نے اسے دھوکہ دے دیا۔ نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہے کہ اے ابن آدم، تجھے تیرے کریم یعنی عظیم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا، یہاں تک کہ تو اس کی معصیت، اس کی نافرمانی پر اتر آیا، تو اس طرح اس کے سامنے آیا جو اس کی شان کے، تو اس طرح اس کے سامنے آیا جو اس کی شان کے مطابق نہ تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بیان فرمایا کہ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست اور پھر تجھے معتدل بنایا، یعنی اس رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ جس نے تجھے ٹھیک ٹھیک حالت میں نہایت اچھے توازن اعتدال کے ساتھ خوبصورت قد و قامت، حسین و جمیل شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ اور ایک روایت ہے جس کو امام کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ روایت کو امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر بھی اس روایت کو لایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، بہت عظیم روایت ہے۔ روایت اس طریقے سے ہے کہ بصر بن جحاش قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر اپنا لعاب مبارک ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا قال اللہ عز وجل ابن آدم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انا تعجزنی وقد خلقتک من مثل هذه، اے ابن آدم کیا تو مجھے عاجز کر سکتا ہے حالانکہ میں نے تجھے اس طرح کی چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ حتی اذا سویتک وعدلتک مشیت بین بردین، یہاں تک کہ میں نے، حالانکہ میں نے تجھے اس طرح کی چیز سے پیدا فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے تجھے ٹھیک ٹھاک نہایت توازن اور اعتدال کے ساتھ پیدا کر دیا تو اپنی دو چادروں کے درمیان چلنے لگا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَعِيدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ قُلْتَ أَتَصَدَّقْ وَأَنَّا أَوَانُ الصَّدَقَةِ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اپنی دو چادروں کے درمیان چلنے لگا اور تیری آہٹ سے زمین لرز رہی تھی، پھر تو نے مال جمع کیا، کیا جمع کیا؟ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَعِيدٌ، تیری آہٹ سے زمین لرز رہی تھی، پھر تو نے کیا کیا؟ فَجَمَعْتَ، تو نے مال کو جمع کیا،
ومنعت اور خرچ نہ کیا اللہ کے راستے میں، مال صرف جمع کیا خرچ نہ کیا. یہاں پہ ان مالداروں کے لیے اس حدیث کے اندر تنبیہ ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو کہ تو نے جمع کیا لیکن منعت اس کو روکے رکھا یعنی صدقہ نہ کیا. حتی اذا بلغت التراقی قلت یہاں تک کہ جب تیری روح ہنسلی تک پہنچ گئی، ہنسلیوں تک پہنچ گئی یعنی ایک دم جب جان نکلنے کے قریب آئی. قلت اتصدق تو نے کیا کہا کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو تو نے کیا کہا میں اب صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالی وَأَنَّ أَوَانُ الصَّدَقَةِ اب کہاں ہے صدقے کا وقت، اب تو وقت ختم ہو گیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اوپر جو بیان فرمایا کہ حتی اذا سویتک وعدلتک کہ میں نے تجھے ٹھیک ٹھاک اور نہایت توازن اعتدال کے ساتھ پیدا فرمایا. الذی خلقک فسواک فعدلک، اسی جو ہے آیت کی سے اس حدیث کے الفاظ کی جو ہے مطابقت ہے، اور یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے اس مفہوم کو پیش کیا جو آخر میں ہم نے پڑھا کہ مال کو جمع کیا لیکن خرچ نہیں کیا. جیسا اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99 اور جو ہے 100 ہے غالباً، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انسان کیا کہتا ہے، لعلی اعمل صالحا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے پہلے جو ذکر کیا آیت میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی ہے، خیر اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ مطلب التجا کرتا ہے کہ میں واپس جاؤں اور نیک عمل کروں، تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو اس کا تو قائل ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ان کے پیچھے تو کیا ہے، ان کے پیچھے پردہ ہے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن اٹھائے جانے تک. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المنافقون کے آخر میں بھی اس جو ہے جو حدیث میں ہم نے آخری نقاط پڑھے اسی کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المنافقون جو آخری رکوع یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، اس کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا ہے. تو مال کو جمع کریں، جمع کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو یہ آپ کے لیے مفید ہے. اور یہ جو روایت ہے یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 2707 2707. پھر آگے امام کثیر رحمہ اللہ نے جو یہ بات بیان کی کہ فَأَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. امام مجاہد رحمہ اللہ، امام مجاہد بن جبر المکی جو مشہور مفسرین میں سے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے تجھے باپ یا ماما یا ماموں یا چاچا کی شکل سے مشابہ صورت تیری بنائی ہے، ان کی طرح بنایا. تو تم مطلب جو ہے اپنے چاچا جیسا یا ماما جیسا یا اپنے باپ جیسا یا اپنی ماں جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے بنایا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، جس صحابی کا بچہ ان کے والدین کے رنگ پہ نہیں گیا تھا. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے آئے تھے. صحیح بخاری کی روایت حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، روایت نمبر 5305 5305 جس کے اندر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولد لی غلام اسود، میرے یہاں تو ایک کالا بچہ پیدا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم اور دانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سوال کہ حل لک من ابل، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ قال نعم، کہاں میرے پاس اونٹ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما الوانها، ان اونٹوں کا کلر کیسا ہے؟ قال حمر، کا سرخ ہے.
اس صحابی نے کہا کہ اونٹوں کا کلر جو ہے سرخ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هل فيها من اورق، کیا اس میں کوئی ایسا ہے، کیا ان میں سے کوئی ایسا اونٹ ہے جو سیاہ مائل ہو، سیاہی مائل ہو، یعنی بلیک وغیرہ ہو؟ تو اس صحابی نے کہا قال نعم، ہاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنَّا ذَلِكَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ تیرے پاس تو سرخ اونٹوں کی نسل ہے، پھر یہ بلیک اونٹ کہاں سے آ گیا؟ ہاں تیرے پاس پھر بلیک اونٹ کہاں سے آ گیا؟ تو اس صحابی نے کیا کہا؟ اس صحابی نے کہا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، اس نے کہا کہ اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر، اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر چلا گیا ہوگا، اپنی نسل کے پہلے کی بہت پہلے کی کسی اونٹ پر چلا گیا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی طرح تمہارا یہ لڑکا بھی اپنی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار پر چلا گیا ہوگا. اور صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَهَذَا عَسَىٰ ان یکون نزعہ عرق، ہو سکتا ہے یہ بچہ بھی کسی رگ نے کھینچا ہو، یعنی کسی اس کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار نے کھینچا ہو. تو یہاں اس فی ای صورت ما شاء رکبک کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ حدیث جو ہے بیان فرمائی. پھر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں جو ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9 کے اندر کہ ہرگز نہیں بلکہ تم جزا و سزا کے دن کو کیا کرتے ہو؟ جھٹلاتے ہو. یعنی اپنے رب کریم کی معصیت اور نافرمانی پر تمہیں یہ بات اکساتی ہے کہ تمہارے دل کے اندر آخرت پر ایمان نہیں، جزا و حساب کی تم تکذیب کرتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہو، اسی لیے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. یعنی تم پر ملائکہ جو بڑے ہی عالی قدر ہیں بطور نگہبان تم پر موجود ہیں، مقرر ہیں، لہذا ان کے سامنے برے اعمال نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے برے اعمال کو لکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو جو بھی آیات ہم نے بھی پڑھی ہیں اس سے درس و نصیحت حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جب تک دار فانی کے اندر زندہ رکھے توحید و سنت پہ زندہ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو توحید و سنت پر نصیب فرمائے. اللهم انا نسألك توبة نصوحة قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك صلى الله